ہمارے دروازوں پر کھڑے تھے کب تک؟ جب تک کہ ہمارا جوان رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری پہر میں مصلی بچھا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتا تھا۔ یہ آنکھیں خدا کے خوف سے بہتی تھی، ان آنکھوں میں خدا کے خوف سے آنسو آتے تھے۔ اس وقت تک عزت تمہارے پاس تھی، طاقت تمہارے پاس تھی، ثروت تمہارے پاس تھی، دولت تمہارے پاس تھی۔ یہ آنکھیں آج بھی رو رہی ہے، مگر اللہ کے خوف سے نہیں، بلکہ فلم کے اندر ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر رو رہی ہے۔ یہ آنکھیں غزلیں سن کر کے رو رہی ہے، یہ آنکھیں سیریلوں کے اندر جذباتی مناظر کو دیکھ کر کے رو رہی ہے۔ جب تک یہ آنکھیں گناہوں پر روتی تھی، ان آنکھوں میں اتنی چمک تھی، دنیا میں کوئی مائی کا لال نہیں تھا جو ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کا حوصلہ پیدا کر سکے۔ جب تک خدا کے خوف سے آنکھیں روتی رہی، اس وقت تک تمہاری آنکھوں میں کوئی آنکھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ جب تک کہ آنکھیں اب گندی فلمیں اور زنا کی فلمیں دیکھ رہی ہے تو یہ آنکھیں کچلی جا رہی ہے، یہ سر کچلا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، اگر گناہ اولاد پیمبر بھی کرے تو قدرت اس کو بھی سزا دیتی ہے۔ جی میرا اللہ بڑا غیور ہے، غیور، وہ بہت غیرت والا ہے۔ اولاد پیمبر کو بھی اس کے گناہ کی سزا قدرت دیا کرتی ہے، ورنہ کیا بات ہے قرآن میں جو قصص موجود ہے، کیا اس میں یہ نہیں ہے کہ ہفتے کا دن شکار کرنے والی قوم کو اللہ نے سور اور بندر بنا دیا؟ کیا قرآن میں نہیں لکھا ہے؟ جنہیں معلوم ہے انہیں معلوم ہے، جنہیں نہیں معلوم ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کو کہ سنیچر کے دن تم شکار نہیں کر سکتے۔ ہم کو کسی دن بھی منع نہیں کیا، ان کو منع کیا سنیچر کو نہیں کرنا۔ انہوں نے ہیلے بہانے سے کرنا شروع کیا تو اللہ نے ان کو سور اور بندر بنایا اور 3 دن کے اندر اندر ان کو مار ڈالا۔ تو جن کو اللہ نے سور اور بندر بنایا تھا وہ کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے پتہ ہے؟ اولاد پیمبر تھے، اولاد پیمبر۔ قرآن نے یہی تو ہمیں سکھایا، قرآن نے یہی تو ہمیں بتایا۔ اگر اولاد پیمبر گناہ کرے تو قدرت اس کو سور اور بندر کی شکل دیتی ہے۔ اگر چشتی اور قادری کی نسبت لے کر کے کوئی سود کھائے تو کیا قدرت اس کو سزا نہیں دے گی؟ پیغمبر کی نسبت اعلیٰ ہے یا چشتیت اور ہم قادریت اور چشتیت کے مخالف نہیں ہیں، ہم خود قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں۔ جی ماشاءاللہ، آئیے بیٹھ جائیے، ہو جائے گا بولنے دیجیے ڈسٹرب مت۔ جی درود شریف اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ جو قوم کو درود پڑھنے کا شعور نہ ہو اس قوم کو کیا کہا جائے؟ جب درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو ایسے پڑھو کہ پورا مجمع گونج جائے۔ پڑھیے درود شریف۔ صلی اللہ علی النبی المی وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر کے لیے ہی گفتگو کرنے آیا ہوں، تھوڑی دیر ہی سن لیں۔ جو جہاں بیٹھے ہیں بیٹھنے دے، جو کھڑا ہے کھڑے رہنے دے، جو بات کرنے آئے اس کو آپس میں بات ہی کر لینے دے، جو شور کرنے آئے اس کو شور کر لینے دے۔ مقصد یہ ہے کہ جو جس مقصد کے لیے آیا ہے اس کو اپنا مقصد پورا کر لینے دے، اور اگر آپ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے واعظ و نصیحت سننے آئے ہیں تو آپ واعظ و نصیحت سن لیں۔ اگر ایک بندہ بھی میری بات سن لے اور اگر وہ عمل کر لے تو انشاءاللہ اس کے صدقے میری بھی نجات اور آپ کی بھی نجات ہے۔ تو میں عرض کروں کچھ، اب تو بیچ میں آپ کچھ نہیں کریں گے، ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی المی وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اصل میں میرے لیے مسئلہ یہ ہے، آپ برا نہیں مانیں کہ بیچ میں کوئی آپ بات کرتے ہو نا تو میرے ذہن سے مضامین نکل جاتے ہیں، کیونکہ میں نے کبھی عرفانی روحانی حقانی تقریر دیکھی ہی نہیں کی، اس کو نہیں دیکھا، اس لیے میں یاد کر کے نہیں آتا ہوں۔ جیسا ماحول ہوتا ہے قدرت جو کہلوا دیتی ہے بس اس ماحول کے مطابق ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں، تو جب ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے تو مضامین ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی و آلہ ابد الدہور وکرما صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے، غور فرمائیں۔ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں قادری سلسلے میں، چشتی سلسلے میں، نقشبندی سلسلے میں، سہروردی سلسلے میں کپڑا پکڑ کے مرید ہو گیا، اب میں چاہے جو کروں پیر کی نسبت مجھے بچا لے گی۔ لیکن قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اولاد پیغمبر نے اگر گناہ کیا اور قدرت کے غضب کو چیلنج کیا تو قدرت کتنی غیور ہے۔ میں فیوز و برکات کا منکر قطعا نہیں، پیران اعظام کے فیوز برکات سب پر ہمارا یقین ہے، بلکہ جو انکار کرتے ہیں ہم ان کو جواب دیتے ہیں، یوٹیوب پر ہمارے جوابات موجود ہیں۔ لیکن یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر قدرت نے منع کیا سنیچر کے دن کے شکار کے لیے اور انہوں نے ہیلے سے شکار کیا تو اللہ نے یہ نہ دیکھا کہ اولاد پیغمبر ہے؟ اور پھر ایک اہم بات، اہل منبر کی توجہ اس لیے کہ اگر میں غلط کہوں تو میری اصلاح کریں گے، وہ ضرور اصلاح کریں گے، کیونکہ منبر والوں کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے زیادہ اہل علم بھی ہیں، اہل تقوی بھی ہیں، لیکن صرف ان کی توجہ دعا کے لیے چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے، وہ جو اولاد پیغمبر تھے ان کو آل نبی کسی جلسے کے ناظم نے نہیں بنایا تھا، ان کو اولاد پیغمبر اللہ نے کہا تھا۔ جسے اللہ اولاد پیغمبر بھی کہے، اولاد پیغمبر بھی کہے، آل نبی بھی کہے، اور اس کے بعد صرف سنیچر کے دن کے شکار کی وجہ سے ان کے چہروں کو سور اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دے، کیا قرآن کے یہ قصص ہمیں پکار پکار کر کے آواز دے کر کے ہمارے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑ رہے ہیں؟ جب اولاد پیغمبر سور اور بندر کی شکل میں بنائی جا سکتی ہے گناہ کی وجہ سے، تو اے زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اے نشہ کرنے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اپنی سالیوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں تمہاری آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر کے موسیقی گانے اور میوزک سننے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ مسجدوں کو بس پانچوں وقت میں ویران کرنے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ سن لو میرا اللہ غیور ہے، ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ قدرت جب پکڑ کرنے پر آتی ہے تو کسی کو نہیں چھوڑا جاتا۔ اللہ کے بندو اپنے حال پہ رحم کرو، تم میں سے کوئی بھی اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہی طاقت اور قوت دینے والا ہے۔ نیکی کی قوت اللہ دیتا ہے، نیکی کی طاقت اللہ دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو پگھلا دے، اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو جلا کے راکھ کر دے، اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو ذرہ بنا دے، اگر اللہ چاہے سمندر کو قطرہ بنا دے، اگر اللہ چاہے قطرے کو سمندر بنا دے۔ اللہ کے بندو کیا سوچ کے گناہ کر رہے ہو؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، اپنی تباہی اور بربادی کا رونا رونے والوں اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے خود ہی ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ
اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہاری پل پل کی خبر رکھتا ہے، ہر پل کی خبر رکھتا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تحت الثری کی تہ میں جا کے گناہ کرو گے اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں پہ جا کے گناہ کرو گے اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا میرا اللہ سب کچھ گوارا کر لیتا ہے مگر بے حیائی گوارا نہیں فرماتا، گناہ کو گوارا نہیں فرماتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر! ارے مولانا لوگ تو ہم کو اللہ سے ڈراتے ہیں، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں ڈالے گا۔ ہم نے کہا کریم ضرور ہے، ستار ضرور ہے، غفار ضرور ہے، مگر غیور بھی ہے۔ اگر ایک لغزش پیغمبرانہ پر جنت میں پیدا کر کے آدم کو جنت سے باہر کر سکتا ہے صرف غیرت کی وجہ سے، تو کروڑوں پاپ کرنے والوں تم کن آنکھوں سے جنت کا خواب دیکھ رہے ہو؟ اور پھر غیرت کا عالم یہ ہے، حضرت آدم کو ہماری عبرت کے لیے لغزش پیغمبرانہ پر میرا مسلک یہ ہے، نبی خطا نہیں کر سکتا، نبی گناہ نہیں کر سکتا، خطا اور گناہ نبی کے قریب سے گزر کر بھی کبھی نہیں جا سکتی۔ ہم اس کو خطا اور گناہ نہیں کہتے، ہم تو اسے لغزش پیغمبرانہ کہتے ہیں، لغزش معصومانہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم کو جنت سے باہر کیا جاتا ہے، اور کس شان سے؟ کپڑے واپس لے کر۔ توجہ تو کریں، کپڑے واپس لے کر، جنت کے کپڑے آدم و حوا سے، میں چھیننے کے الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں، بد مذہبوں میں اور اہل محبت میں یہی فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کپڑے چھین لیا، ہم نے کہا چھینا نہیں، واپس لیا ہماری عبرت کے لیے۔ اور حضرت آدم و حوا کپڑے واپس لیے جانے پر ایسے شرمائے کہ جنت کے درخت کے پتوں سے اپنا جسم چھپا کر دنیا میں لائے۔ جی مسلمانوں غور کرو، معصوم سے لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے تو کپڑے واپس لے کر کے جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک لغزش پیغمبرانہ پر سود کے دھندے کرنے والوں تمہارا کیا حال ہوگا؟ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں تمہارا کیا حال ہوگا؟ آپ نے خدا کی رحمت کو تو دیکھا، خدا کی غیرت پر کب نظر کرو گے؟ اور یاد رکھنا، سفید لباس پہننا، خوبصورت ٹوپیاں لگانا اور چہرے کو خوبصورت بنانا، یاد رکھنا تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، میں تم کو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دوسروں کے سامنے متقی بننے والوں، کیا قدرت کو بھی تم دھوکہ دے لو گے؟ چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، کیا تم قدرت کو بھی دھوکہ دے لو گے؟ سن لو اور اچھی طرح سن لو، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک بزرگوں کو خط لکھ کر کے کہا تھا کہ اگر تم 7 کمروں میں چھپ کر بھی گناہ کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ کو جانتا ہے، وہ پوری دنیا میں تمہیں ذلیل کر دے گا۔ بھائیوں، سیاسی پارٹیاں ذلیل کرتی نہیں ہیں، ذلیل تو قدرت کرتی ہے، لیکن قدرت کسی نہ کسی کو مسلط کرتی ہے۔ آپ کیا رونا رو رہے ہو دنیا کی پارٹیوں کا؟ اپنے اعمال درست کرو، اگر حالات درست نہ ہو جائیں تو پھر آپ ہمارے ساتھ چاہیں وہ سلوک کریں۔ جو قوم افطار کے وقت بھی واٹس ایپ پر لگی رہتی ہو، اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا؟ جو قوم 1 گھنٹہ اور 40 منٹ تراویح کی نماز کے لیے کھڑے نہیں رہ سکتی ہے، اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا ہے؟ جو قوم اس وقت اللہ سے نہیں مانگتی جبکہ اللہ کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے افطار کا وقت ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو میں ضرور عطا کروں گا، اس وقت تم قدرت سے نہیں مانگتے؟ ذرا غور تو کرے نا، ماہ سیام گزرا کہاں گزارا؟ پہلے تو روزے ہی نہیں رکھے، اور جنہوں نے رکھے ہیں انہوں نے کس شان کے رکھے، ذرا وہ اپنے روزوں کا احتساب تو کرے۔
اللہ کے بندوں یہ ذلت نہ ہوتی، یہ رسوائی نہ ہوتی۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھا جملہ لکھا، اعلیٰ حضرت کے استاد بھی اور والد بھی ہیں، کہتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے تیرے گناہ پہ تجھے بخشے گا تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پہ تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے، لیکن تو نے اللہ کو کریم جان کر کے گناہ تو کیا، اللہ کو قادر جان کر کے تو نے کبھی زہر نہیں کھایا۔ آدم و حوا سے کپڑے واپس لے لیے گئے، اور اس کے بعد غیرت کا عالم یہ ہے کہ 200 سال تک کے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم 200 سال تک اللہ کو پکارتے رہے، دعا کرتے رہے، مگر غیرت کا عالم یہ ہے کوئی جواب نہیں دیا، 200 سال تک جواب نہیں، معصوم کو جواب نہیں دیا غیرت کی وجہ سے۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ کچھ سیکھیے نا، کچھ توجہ کیجئے نا۔ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول، ہم عاشق رسول، ہم عاشق رسول۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو، کچھ بھی کرو، مجھے تو بس اتنا سمجھتا ہے کہ کتنا ہی چھوٹا گناہ کر لو، کوئی گناہ کرو اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، گناہ کوئی کرو اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت تو اس کی زبان پہ